بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پہ آئے جب وہ گنہگاروں کو، تو پھر گنہگاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، رمضان دے دیا ہے، اب یہ تحفہ خوش آمدید کہنا ہمارا کام ہے۔ اگر خوش آمدید نہیں کہتے ہیں، رمضان کا خیر مقدم نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمارے جیسا کوئی نقصان اٹھانے والا خسارے میں نہیں رہے گا۔ لہذا میرے دوستو، رمضان کی قدر کیجئے، اچھی اچھی باتیں کہیے، اچھی اچھی باتیں سنیے، حق کہنے، حق پر عمل کرنے کی مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندے کی دولت و ثروت نہیں چھینتا، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اسے دنیا کی کوئی بھی شے دور نہیں کرتا۔ جب رب اپنے بندوں اور بندیوں سے ناراض ہوتا ہے تو رب تعالیٰ بندوں اور بندیوں سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میرے دوستو، جب سجدے کی توفیق چھن جائے تو سمجھیے رب تعالیٰ ہم سے بہت ناراض ہے، بہت ناراض ہے۔ لہذا رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ رب کے قریب وہ بندہ یا بندی ہوتے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ لہذا میرے دوستو، رب کے قریب ہونا چاہتے ہو، رب کا دوست بننا چاہتے ہو، رب کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، تو خدا را سجدہ کرنے کی کوشش کرو۔ سجدے میں رب کو منانے کی کوشش کرو، گڑ گڑاؤ۔ ایک آنسو، رب کہتا ہے میرے بندے، وہ آنسو جو تمہاری آنکھوں سے بھی نہ بہا ہو، تھوڑا سا ایک بوند اگر تم میرے غم میں، میری یاد میں، میرے خوف سے آنسو نکالتے ہو، تو قیامت میں وہی بخشش کا سامان بن سکتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، رب کے آگے گڑ گڑائیے، آنسو بہائیے۔ اگر رونا نہ آتا ہو، کم از کم رونے والی صورت بنا لیں، کہے میرے مالک، تو تو دل کا حال جانتا ہے، تو تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ دعاؤں میں ہم پڑھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انک عفو، اے میرے مولا تو تو معاف کرنے والا ہے، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ مولا میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ جب بندہ کہتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر دل سے توبہ کیجئے اور رب کو منانے کی کوشش کیجئے۔ رمضان کا حسین موقع سروں سے گزر رہا ہے، اسے جانے مت دیجئے۔ مولا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔